بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزرا گئے. رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وسیع ہوتی گئے. اللہ تبارک و تعالی ثواب کے اعمال کے ثواب کو بڑھا دیتا گئے. یقیناً جن لوگوں نے رمضان المبارک کے اندر عبادت کی گئے، رمضان المبارک کی قدردانی کی گئے، یقیناً ایسے لوگ خوش نصیب ہیں، کیونکہ تنہا ایک مہینے کی جو عبادت گئے رمضان المبارک کے اندر، اگر کوئی شخص پورے رمضان کے اندر 30 دن اگر پابندی سے کسی نے باجماعت نماز پڑھا تو ایسے شخص کو رمضان کے علاوہ تو ایسے شخص کو 2100 نمازوں کا ثواب ملے گا. جس طرح ایک نماز پر 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، تو اس حساب سے اگر کوئی شخص نے پورے رمضان کو 5 وقت کی نماز ادا کیا تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس طرح غیر رمضان کے اندر وہ تقریباً 60 سال اگر 5 وقت کی نماز پڑھے گا جو ثواب ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف رمضان المبارک کے ایک مہینے کے اندر نماز پڑھنے پر عطا کرتا ہے. تو یقیناً جن لوگوں نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر نمازوں کی پابندی کیا، یہ تو صرف نماز کی عبادت کا ثواب گئے، اور شب قدر لیلۃ القدر کی راتوں کے اندر جو آپ نے عبادت کیا، اسی طرح تراویح کی نماز جو پڑھی اس کا ثواب تو الگ ہے. یہ صرف 5 وقت کی نمازوں کا ثواب گئے کہ رمضان المبارک کے اندر ایک نماز اگر کوئی شخص ادا کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 70 گنا ثواب دیتا ہے. تو 70 گنا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ غیر رمضان کے اندر یعنی رمضان کے علاوہ کے اندر 70 دنوں تک اگر کوئی نماز پڑھی جائے اور اسی طرح رمضان کے اندر ایک دن ادا کر لیا جائے تو اتنا ہی ثواب ملتا ہے. تو اس حساب سے اگر کوئی پورے رمضان کے اندر 5 وقت کی نماز اگر پابندی سے پڑھا تو یقیناً اس نے اپنے نامہ اعمال کے اندر ایک بڑی بہت ساری نیکیوں کا اضافہ کیا. تو رمضان المبارک کا جو اصل مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا گئے، اور روزوں کے فرضیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقصد بیان کیا ہے روزے کا، وہ یہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے رمضان المبارک کا جیسے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، یعنی روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ایک مہینے کے روزے کو فرض کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر ہم اپنے شہوتوں کو توڑ دیں، نفس امارہ پر قابو ہو اور کنٹرول ہو، اور غیر رمضان کی جو زندگی ہے
ہم اسی نہج پر اسی طریقے پر ہم گزاریں جس طرح ہماری زندگی رمضان المبارک کے اندر گزر رہی تھی، جس طرح ہم روزے کی حالت کے اندر رمضان کے اندر ہم گناہ سے پرہیز کرتے تھے، جھوٹ بولنے سے ہم پرہیز کرتے تھے یا دوسرے گناہ سے پرہیز کرتے تھے، تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ایک مہینے کے روزے کو فرض کیا گیا تاکہ انسان کی عادت بدل جائے، انسان کو گناہ سے بچنے کی عادت ہو جائے، کیونکہ ایک مہینہ یہ ایسی مدت ہے کہ انسان اپنے آپ کو بدلنا چاہے تو اس مدت کے اندر بدل سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو اسی لیے فرض کیا تاکہ انسان متقی بن جائے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا۔ اور انسان کو متقی کب بنے گا، تقوی اختیار کب کرے گا؟ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کو بیان کیا گیا، اور جو شخص ان دو چیزوں کو یاد رکھے، ان دو چیزوں کا استحضار رکھے، ہمہ وقت ان چیزوں کو یاد رکھے، تو ایسا شخص متقی بن جائے گا، گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، کہ ہر شخص یہ تمنا رکھے، ہر شخص ہر آن اور ہر لمحہ اس بات کو یاد رکھے کہ اس کو ایک دن مرنا ہے۔ اور دوسری چیز جو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے، یعنی ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر یہ 21ویں پارے کی آیت ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان کیا ہے کہ انسان تقوی پرہیزگاری کیسے اختیار کرے، اسی چیز کو بیان کیا گیا۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم۔ من كان يرجو لقاء الله، جو شخص امید رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ وعدہ کیا ہے، اچھے کام پر جنت کا وعدہ ہے اور برے کام کرنے پر جہنم کا وعدہ ہے، جہنم کی وعید ہے، تو جو شخص اللہ کی امید رکھتا ہے، یعنی اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے، جنت کی امید رکھتا ہے، اسی طرح جہنم سے جو شخص سے ڈرتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وعدے کو کیا ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا متعینہ وقت آنے والا ہے، اور وہ متعینہ وقت کون سا وقت ہے؟ یعنی موت، یعنی ہر شخص کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور جب موت کا وقت ہوگا تو انسان کو جانا ہے۔ تو جب انسان اس بات کو یاد رکھے گا کہ اس کو ایک دن مرنا ہے، تو لہذا اس کو یہ شخص، اس مفسرین کرام نے، صاحب کشاف نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا گے کہ جو شخص جنت کی امید رکھتا ہے اور جہنم سے ڈرتا ہے، وہ شخص فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، تو اللہ کا مقررہ وقت یعنی موت آنے والی ہے۔ تو اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی مالک اپنے نوکر سے، اپنے غلام سے یہ کہے، اور وہ غلام اپنے آقا سے بہت مدت کے بعد، بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوگی، مثلا 50-60 سال کے بعد اس کو ملاقات ہوگی، اور وہ آقا ایسا ہے کہ غلام جو کچھ بھی ان مدت کے اندر 50-60 سالوں کے اندر جو کچھ بھی کرے
کرے گا آقا کو معلوم ہو جائے گا، اس کے مالک کو معلوم ہو جائے گا۔ تو اب ایسی حالت کے اندر جو غلام گئے، غلام کے لیے یہ گئے کہ 50-60 سال کے بعد جب اپنے مالک سے ملے گا تو اب اس کو اختیار گئے کہ اپنے مالک کو ایسا کام انجام دے تاکہ جب اپنے مالک سے ملے، اپنے آقا سے ملے تو اپنے آقا کو خوش کر دے، کیونکہ جو 50-60 سال کے اندر جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اس کا مالک اس حالت کے اندر گئے کہ اس کو تمام چیزوں کی خبر ہے، جو کچھ بھی وہ کرے گا اس کو خبر ہو جائے گی۔ تو ایسے حالت کے اندر ایک غلام اپنے آقا کی فرما برداری کرے گا، اپنے آقا کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ کہ تم کو ایک دن وہ مدت جو گئے، موت کا دن آنے والا گئے اور موت کا دن آنے والا گئے، لہذا تم جب موت پر یقین رکھتے ہو اور موت کا وقت کب آئے گا تم کو معلوم نہیں، لہذا تم اپنے پروردگار کے ملاقات کے لیے تم کو حشر کے اندر اٹھایا جانا گئے، پل صراط پر جانا گئے، لہذا اس دن کے لیے تم تیاری کرو، لہذا تم نیک عمل کو انجام دو۔ تو موت کا وقت کیسا گئے کسی کو نہیں معلوم۔ موجودہ حالات کے اندر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت سے نوجوان ایسے تھے جسم کے اعتبار سے مضبوط طاقتور تھے، لیکن کیا ہوا، موت کا وقت آ گیا، بہانہ کچھ ہو گیا، کسی کو آکسیجن کی کمی ہو گئی یا کوئی اور چیز ہو گئی، لیکن جب موت کا وقت آ گیا تو ان کو اس دنیا سے جانا ہو گیا۔ تو موت کا وقت ایک دن متعین گئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا گئے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر دھمکا بھی رہا ہے اور وعدہ بھی کر رہا ہے کہ جو کچھ تم اس دنیا کے اندر کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سن رہا ہے۔ تم لوگوں کی جو غیبت کر رہے ہو اللہ اس کو سن رہا ہے، تم لوگوں کی جو چغلی کر رہے ہو یا کسی کو اپنی زبان سے تکلیف دے رہے ہو، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے۔ لہذا جب اللہ سن رہا ہے لہذا ان چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ بھی دے گا قیامت کے دن۔ اگر تم نے اپنی زبان کو، اللہ نے تم کو زبان دیا گئے، اس زبان سے اگر تم نے اچھا کام کیا، لوگوں کے اچھا کام کیا، لوگوں کے سہولت کا کام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تم کو ثواب دے گا۔ لیکن اپنی زبان سے اگر تم نے لوگوں کو دل کو دکھایا یا کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی یا دوسرے کام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کرے گا اور ایسی چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک تو یہ بیان فرمایا گیا کہ موت کو یاد رکھو، آگے اللہ فرماتا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ اللہ سننے والا گئے اور اللہ جاننے والا گئے۔ جو کچھ تم اس دھرتی پر کر رہے ہو تمام کی تمام چیزیں اللہ کے ریکارڈ کے اندر گئے، اللہ کی جانکاری کے اندر گئے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ لہذا جب اللہ کو سب معلوم ہے، لہذا اگر کوئی شخص مرنے کے بعد کیا ہوگا اللہ کے دربار کے اندر پیشی ہوگی، پل صراط کے اندر جانا ہوگا، قبر کے اندر داخل ہونا ہوگا اور قبر کے اندر طرح طرح سے ازدگیں ہوں گے، ان تمام چیزوں کو اگر کوئی شخص یاد رکھے، استحضار رکھے تو ایسے شخص کا گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر دو چیزوں کو بیان کیا گیا کہ اگر کوئی
شخص موت کو یاد رکھ رہا ہے اور ما بعد الموت یعنی موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، تو اگر ان چیزوں کو اگر یاد رکھ رہا ہے تو انسان کے لیے تقوی اختیار کرنا، متقی بننا آسان ہوگا، کیونکہ ہر انسان قیامت پر یقین تو رکھتا ہے، بعد الموت پر یقین تو رکھتا ہے، لیکن غفلت ہوتی ہے اور اس غفلت ہی کی وجہ سے انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ لیکن اگر اس کو استحضار ہو، ہر وقت اس کو یہ استحضار ہو کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے، تو ایسا شخص گناہوں سے بچے گا اور ایسا کام کرے گا، اس کا دل اللہ سے ڈرے گا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، پل صراط پر جانے سے ڈرے گا۔ اگر وہ سوچے گا اگر نیک کام میں نے نہیں کیا تو کل قیامت کے دن رسوائی ہو جائے گی، قیامت کے دن ذلیل ہونا پڑے گا۔ ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے انہی دو چیزوں سے کو بتایا گیا، انہی دو چیزوں سے متنبہ کیا گیا، ایک تو موت اور ایک ما بعد الموت یعنی موت کو یاد کرنے کا ذکر دیا ہے، حکم دیا گیا، اور اسی طرح موت کے بعد کیا کچھ ہوگا اس چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یاد دلایا گیا۔ وہ آیت کریمہ یہ گئے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز اللہ تبارک و تعالی مؤخر نہیں کرتا گا کسی کے موت کا وقت جب وہ آ جائے، یعنی موت کا وقت مقرر ہے، ہر انسان کو ایک دن مرنا گئے، جب موت کا وقت آ جاتا گئے تو موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، اور موت کا وقت کب ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا کب مرنا ہوگا۔ اور موجودہ حالات کے اندر آپ خود بخود نہ جانے اتنے زیادہ لوگوں کا موجودہ وقت کے اندر انتقال ہوا کہ لوگوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ اس سے پہلے جو بڑے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اتنے زیادہ لوگوں کا انتقال اب تک نہیں ہوا تھا، اچھے نوجوان جو ہٹے کٹے تھے، کوئی بیماری نہیں، لیکن اچانک ان کا جانا ہو گیا، اور جانا اب کس بہانے سے ہوا وہ اللہ تبارک و تعالی بہانہ لگا دیتا ہے۔ لیکن جب موت کا وقت آ جائے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی موت اور زندگی کا مالک ہے، الذی خلق الموت والحیات، کی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ کے اندر گئے، جب جس کے موت کا وقت آئے تو مؤخر نہیں کرتا ہے، لہذا جب جس کے موت کا وقت آیا، اب بہانہ کچھ بھی لگ گیا، کسی کے آکسیجن کی کمی ہو گئی یا کوئی اور بھی بہانہ لگ گیا، لیکن جب موت کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب تمہارے موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مؤخر نہیں کرتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے واللہ خبیر بما تعملون، کہ اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم اس دھرتی پر اس زمین پر کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، اپنے کمزوروں کو جو تم ستا رہے ہو یا اپنے سے چھوٹے لوگوں پر تم حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہو، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، تو تم اپنے آپ پر جو غرور کر رہے ہو، گھمنڈ کر رہے ہو، ان تمام چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، لہذا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تم کو اس پر سزا دے گا، اور اگر تم نے نیک عمل کیا تو تم کو اس کا بدلہ دے گا۔ تو دو چیزیں ایسی ہیں کہ ایک انسان موت کو یاد رکھے اور موت کے بعد کیا کچھ واقعات پیش آنے والے ہیں، ان چیزوں کو اگر کوئی انسان یاد رکھتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا گیا کہ اس آیت کریمہ کے ذریعے یہ پتا چلا کہ انسان اپنے نفس کا مراقبہ کرے، یعنی 24 گھنٹے کے اندر کم سے کم آدھا گھنٹے ہر روز مراقبہ کرے، اور
اس بات کو سوچے کہ مرنا گئے، مرنے کے بعد قبر کے اندر جانا گئے، اور قبر کے اندر طرح طرح کے ازدے ہوں گے۔ اگر ہم نے نیک کام نہیں کیا تو اگر نیک کام کیا تو وہاں پر روشنی ہوگی، اور اگر نیک کام نہیں کیا تو طرح طرح کے ازدگے اور دوسری چیزیں ہوں گی۔ اس کے بعد میدان محشر کے اندر کھڑا ہونا گئے، اور اسی طرح پلسرات پر جانا ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں کو سوچے، تو اگر ان تمام چیزوں کو سوچے گا تو اس کا نفس جو ہے اس کا نفس قابو میں رہے گا، کنٹرول میں رہے گا، اور اس کے لیے نیک کام کا کرنا آسان ہوگا۔ ہمارا ایمان تو موت پر گئے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی گئے، لیکن ہم جو نیک کام سے غفلت اور نیک کام نہیں کر پاتے، اس کی وجہ ہے کہ ہم غفلت کی وجہ سے ہم نیک کاموں سے دور رہتے ہیں۔ لہذا جب ہم اپنے نفس کا مراقبہ کریں گے، تنہائی کے اندر سوچا کریں گے کہ ہم نے دن بھر کیا کیا، تو انشاءاللہ اس سے اپنا نفس امارہ پر قابو رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ واخر